ویلکم بیک. وہ کہتے ہیں, میری امی کہتی ہیں کہ اگر کسی کو پیار سے بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جاتی ہے. ہمارے جو اگلے مہمان یہاں پہ ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میری ان سے آج پہلی ملاقات ہے اور میں نے سنا ہے کہ ہماری جو پوری ٹیم ہے یہ ان کے فیوریٹ ہیں. جو یہ تعلیم دیتے ہیں یا جس طرح سے اسلام کا پیغام دیتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. عباس حسین صاحب یہاں پہ موجود ہیں. السلام علیکم عباس صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ پلیزر. آج اچھا موسم ہے اور چھٹی کا دن ہے. بالکل, آپ یقین کریں میں صبح صبح آ رہی تھی تو ایک بہت خوبصورت رینبو تھا آسمان میں اور بارش بھی ہو رہی تھی ماشاءاللہ. تو ایک بہت ہی خوبصورت دن آج جو ہے وہ چڑھا ہے. عباس صاحب, تھوڑے سے میسیجز ہیں جو مجھے امریکہ سے کالز آ رہے تھے ہمارے شو کے لیے, اور جو کالز ہیں وہ ڈراپ ہو گئی تھی تو ہماری ٹیم نے یہ میسیجز جو ہیں وہ ریکارڈ کر لیے ہیں. مسز حمید شکاگو سے, یو ایس اے سے, ان کا پیغام ہے کہ مائرہ کو بہت بہت مبارک ہو, شو بہت اچھا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ مسز حمید. اس طرح اگر آپ انکریج کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جتنے آنے والے آگے دن ہیں اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے شو کو مزید بہتر بنائیں. اور دوسری کال ہمیں آئی تھی وقار الحق پیرزادہ صاحب کی. ان کا پیغام ہے تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو, ان کی طرف سے بھی اور ہماری طرف سے بھی. جی عباس صاحب. اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی عید مبارک ہماری طرف سے. بالکل. عباس صاحب, اب میں دیکھ رہی ہوں کافی ساری یہاں پہ چٹس ہیں اور کتاب ہے, کافی ہوم ورک ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں عید میلاد النبی کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم آقائے دو جہاں کی کچھ ایسی تعلیمات پر غور کریں اور ایسے انداز میں غور کریں کیونکہ ان سے بہتر محسن انسانیت اور ان سے بہتر فصاحت و بلاغت کی کوئی یعنی مثال نہیں. میں جو آج کی تاریخ میں جو چیز پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ایک بڑا خوبصورت ڈائیلاگ ہے, ایک چھوٹا سا مکالمہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن نبی پاک سے پوچھا, مدینہ منورہ کے زمانے کی بات ہے, کہ آپ کا طرز زندگی کیا ہے. اچھا, خود یہ سوال بہت امیزنگ ہے کہ کیا حضرت علی کو نہیں معلوم طرز زندگی کیا ہے, لیکن ہمیشہ ایک اچھے شاگرد کا کمال ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنے شیخ سے, اپنے استاد سے, اپنے محترم سے, اور کیا مثال دے رہے ہیں, ہماری کوئی مجال نہیں ہے, وہ سوال اس لیے پوچھتے ہیں کہ جواب بہت خوبصورتی سے جو آئے گا وہ کئی گنا بہتر ہوگا اس جواب سے جو اس کے اپنے دل میں ہے. تو ایک اچھے شاگرد کا کمال ہوا کرتا ہے کہ ایسا سوال پوچھیں جس میں جواب ایک بہت خوبصورت آ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت سا خطبہ دیا جس میں کل 34 الفاظ ہیں, 35 الفاظ, اور اس کے چھوٹے چھوٹے فریزز ہیں. اور میں چاہوں گا کہ اگر آج کی اس ڈشز میں کچھ وہ بتا دوں تو میری نظر میں دیکھیں نا, ہمارے پاس نبی کریم کی صورت کی اجازت نہیں لیکن سیرت کی تو اجازت ہے, اور صورت کی تصویر نہیں ہو سکتی لیکن سیرت کا ایکس رے تو ہو سکتا ہے. اور جب خود ان کی اپنی زبانی ہو اور یہ اپنے الفاظ میں ہو تو یہ اور زیادہ خوبصورت بات ہے. آپ نے 17 چھوٹے فکروں میں یہ ایک اپنی زندگی اور اپنے پورے کہہ دیجئے موٹو آف ہز لائف, اپنی زندگی کا سارا محور جو ہے آپ نے ایکسپلین کر دیا. تو میں آپ کا جواب اس پروگرام کے طفیل ناظرین کی نظر کرتا ہوں. آپ نے کہا المعرفت و راس المالی, اللہ کا علم, اللہ کی عرفان میرا راس المال ہے, میرا کیپٹل ہے. نالج آف اللہ از مائی کیپٹل. اب میں اور میرے دیگر اساتذہ ان تمام فکروں کے اوپر پورے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی سپیچ میں ڈیٹیل میں جاتے ہیں, ہمارے پاس تو چھوٹا سا وقت ہوگا. صرف یہ کہ کیپٹل وہ ہے جسے انسان اپنا بزنس کرتا ہے, کیپٹل کو خرچ نہیں کرتا, کیپٹل کو بڑھاتا رہتا ہے. تو نبی پاک بہت خوبصورتی سے بتا رہے ہیں کہ میرا طرز زندگی یہ ہے کہ ہر لمحے میرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عرفان جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے ماشاءاللہ, اور اس علم کی بنیاد پر جو میں دنیا سے کام کرتا ہوں وہ میرا نفع ہے, وہ میری پروفٹ ہے. کال ہے حمیرہ کی. جناب السلام علیکم حمیرہ, کیسی ہیں آپ؟ سلامت مارننگ مائرہ. میں کہہ رہی ہوں میری 2 گھنٹے کی جو کوپ سے وہ دور ہو گئی, اتنے اچھے اسکالر, دل کر رہا ہے ان کو سنتے ہی جائیں, بہت اچھی گفتگو ہے نا. ہاں, اور اللہ کے محمد کے بارے میں اتنی اچھی گفتگو کی. میں کہہ رہی ہوں کل کا دن ہے, ان کے وہ کیا کہتے ہیں اس دن کے بارے میں نا, میں آج کسی کی باتیں کر رہی ہوں. میں کہہ رہی کل کے دن کے بارے میں کچھ بتائیں نا. اسلم کی ولادت ہمارے لیے کیا ہے, اگر نہ ہوتے تو خدا نہ خاصے یہ دنیا نہ ہوتی, کیا نہ ہوتا, اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالنے کی. ٹھیک ہے حمیرہ, شکریہ. عباس صاحب نے آپ کا سوال سن لیا ہے, وہ آپ کو جواب دے دیں. I will comment on that. جی. والعلم صلاحی, جب میں سفر پہ نکلتا ہوں تو عرب میں آپ سفر پہ جائیں تو کچھ ہتھیار اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں علم میرا ہتھیار ہے, اور ہم جانتے ہیں
کہ جتنی بھی فتوحات، جتنی بھی جنگوں سے، جتنے بھی دشمنوں کو آپ نے اسلحے سے زیر کیا، اس سے کئی گنا زیادہ ذہانت سے، علم سے اور علمی کلام سے آپ نے جیتا ہے۔ علماء یہود کو دیکھ لیں، علماء نصارہ کو دیکھ لیں، جب وہ گفتگو میں آتے تھے تو وہ علم ہی کا الٹیمیٹ ہتھیار ہوتا تھا جس کے سامنے آپ کی جیت ہوتی تھی اور وہ ہارتے تھے۔ وَالْعِجْزُ وَالصَّبْرُ رِدَائِي، اور صبر میری چادر ہے اور صبر میرا لباس ہے۔ ایک ترجمے میں اس کو یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ لباس کی 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ ہماری پردہ پوشی کرے، ستاری ہو، ماڈسٹی۔ نمبر 2، ہمیں سردی اور گرمی کے موسم میں حفاظت دے۔ نمبر 3، خوبصورتی ہو۔ یہ زینت، 3 وجوہات، جملہ اور وجوہات ہے۔ صبر کو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرا لباس ہے۔ گویا اب یہی 3 باتیں اس پہ لگا دیں۔ میں صبر سے اللہ تعالیٰ سے شرمسار ہوں، اپنی شکایت کرنے سے میں صبر کر لیتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کو شکایت نہیں کرتا اور میں اپنے حالات نہیں بتاتا، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے میرے کیا حالات ہیں۔ سردی اور گرمی کے موسم سے بچاؤ سے مراد زندگی میں اونچ نیچ آتی، اچھے دن برے دن آتے ہیں، تو وہ تمام اچھے دن برے دن میں صبر ہی میرا لباس ہے جو مجھے بچاتا رہتا ہے۔ اور صبر خوبصورتی ہے، مجھے زیب دیتا ہے کہ میں صبر سے پیش آؤں۔ یہی تعلیم میرے تمام صحابہ، تمام لوگوں کو یہ میری صبر دیکھ کر کے انہیں بھی صبر کی تعلیم ملتی، تو یہ مجھے زیب دیتا۔ یعنی یہ تینوں باتیں اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں۔ وَالرَّضَاءُ غَنِیمَتِی، اور اللہ کی رضا میرا مال غنیمت ہے۔ ہر جنگ میں جب دشمن ہار جاتا ہے تو اپنا سارا سامان چھوڑ جاتا ہے اور وہ جو چیز چھوڑ جاتا ہے وہ مال غنیمت مل جاتی ہے۔ ایک انداز ہے اس کا، سمجھیں۔ تو روزانہ کی میری جو محنت ہے یہ شیطان کے خلاف ہے اور اس کے دوستوں کے خلاف ہے اور اس کی کمینیت کے خلاف ہے۔ تو جب میں جیتتا ہوں اپنے رب اور میرے ملائکہ اور میرے صحابہ کی مدد سے، تو پھر شیطان پسپا ہوتا ہے اور جو چیزیں وہ چھوڑ جاتا ہے وہ میرا مال غنیمت بنتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا میں میری محنت جاتی ہے اور اللہ کی رضا مجھے مال غنیمت کے طور پہ مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک کال لے لیتے ہیں اس کے ساتھ عباس صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ماہرہ، مست مارننگ۔ مست مارننگ آپ کو بھی، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور یہ بابرکت مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے تو بہت خوش بھی ہے، کیونکہ ہمیں زیادہ تو خوشی اس چیز کی منانی چاہیے نا۔ بالکل مسز اسد، ہاں جی۔ میں نے آپ کے کوشچن کا آنسر بھی دینا ہے۔ بالکل۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ختم نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی اپنی روایات کو بھول جائیں۔ ہاں یہ ہے کہ بہت زیادہ مصروفیت ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا یہ ہے کہ ٹائم کم دیتے ہیں، لیکن بھولیں گے کبھی بھی نہیں، اور روایت یہ ہمیشہ اور ہمیشہ زندہ رہیں گی، کیونکہ اس کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تو پھر یہ چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ بندوں کی بنائی ہوئی چیزیں نہیں ہے جو ہم ختم کر دیں، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ ہی رہیں گی۔ بالکل، لیکن اس پہ مسز عباس عمل کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے نا مسز اسد؟ ہاں جی، مسز اسد جو ہیں وہ چلی گئی ہیں، تھینک یو سو مچ۔ جی عباس صاحب، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ جو ٹریڈیشنز ختم ہوتے جا رہے ہیں، دیکھیے اس پر تو ہمارا بڑا آبزرویشن، زندگی بھر کا آبزرویشن ہے کہ یہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ ایسے ہی جاری رہیں گے، یہ خوش فہمی نہیں رہنا چاہیے۔ 200 سال لگتے ہیں ایک روایت کو قائم کرنے میں اور صرف 20 سال لگتے ہیں اس کو بھولنے میں۔ آپ نہ کریں تو 20 سال کافی ہیں نہ کرنے میں کہ وہ اگلے لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ریالٹی ہے۔ بے شک ان کی بات صحیح ہے کہ یہ روایتیں کتابوں میں ہوں گی، لیکن جناب بڑے بڑے سیویلائزیشنز آئے اور گئے، پتہ بھی نہیں چلا، تو وہ یاد رکھنے والے یاد یہ عمل کرتے رہتے ہیں، یہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر چیزیں زندہ رہیں۔ بالکل ٹھیک، تو میں آگے بڑھوں۔ والعجز فقری، اور عاجزی میری وجہ افتخار ہے، یعنی ہیوملٹی از مائی پرائیڈ۔ یہ بات تو ایبسلوٹلی تمام صحابہ کرام کا آبزرویشن ہے کہ ہم نے نبی کریم سے زیادہ مخلص اور نبی کریم سے زیادہ عاجز کسی انسان کو نہیں پائے، بٹ ذرا سا اس پہ فرق ہو، عاجزی کا حکم ہے، ذلت کا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ اتنی سی بات ہے۔ ہماری ایک عزیزہ نے ایک سوال پوچھا تھا فون پہ کہ عید میلاد پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اور بہتر بات نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنے یادوں میں، اپنی ریڈنگز میں، دیکھیے ایک کلام پاک ہے، ایک کتاب ہے، ایک صاحب کتاب ہے۔ صاحب کتاب پہلے، کتاب بعد میں، یعنی نبی کریم 40 برس کے ہوئے جب کتاب شروع ہوئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ پہلے کتاب آئی ہو اور ایک لانے والے نے کہا دیکھو یہ پوری کی پوری کتاب ہے اور اس میں سے اتنی اچھی اچھی باتیں، ایسا نہیں ہوا۔
پہلے ایک شخص نے اپنی زندگی پیش کی کہ کبھی مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، کبھی مجھے تمہاری امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ پہلے لانے والے سے ایک اگر محبت ہو جائے تو پھر جو چیز وہ لایا ہے اس سے بھی محبت ہو جائے۔ بالکل، بہت ہی خوبصورت یہاں پہ بات کی ہے عباس صاحب نے کہ بیسکلی جو ایک پیغام ہے وہ یہی ہے، پیار، محبت، بالکل آپ کا حسن و اخلاق، آپ کا سلوک، یہی چیزیں رہ جاتی ہیں، اور اگر یہی آپ اپنے اندر پیدا کر لیں کہ آپ نے پیار محبت سے ہر کس سے بات کرنی ہے، آہستگی سے بات کرنی ہے، اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنا ہے، تو آپ کے ارد گرد کا ماحول ویسے ہی بہتر ہو جائے گا۔ عباس صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آپ نے ہماری صبح کو اتنا خوبصورت اور حسین بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ کل کا دن کا آغاز بہت خوبصورت طریقے سے کریں گے۔ کل عید میلاد النبی ہے، آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں فون کالز کر سکتے ہیں۔ کل ہم اپنے شو میں نعت کمپٹیشن بھی کرا رہے ہیں بچوں کا، کل ہمارے ایک اسکالر بھی آئیں گے ہمارے ساتھ شو میں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے جناب نیاز ہمیں جو ہے جو ہماری یہاں پہ شیف آئی تھی مسز جلال، وہ ہمیں نیاز بھی بنانا سکھائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ارد گرد اپنے عزیزوں کا بہت سا خیال رکھیں اور حسن و خلوق کی باتیں کریں، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں۔ ہمارے عباس صاحب نے اتنی پیاری پیاری یہاں پہ باتیں کی ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ اگر اتنی سی بھی چیز ہم سیکھ جائیں تو ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ عباس حسین صاحب آنے کا۔ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل ایک اور صبح اور ایک اور نئے حسین دن کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔